صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام ملت اسلامیہ اور بالخصوص مصطفی برادری کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج خصوصی طور پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ سے عرض گزار ہوں کہ آپ کے وصال کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جس انداز میں ہماری ملت اسلامیہ کی خدمت کی اور ملک پاکستان کی حفاظت کی، ہم ان کی خدمات کے عوض میں ان کو ان کی خدمات کا صلہ دینے میں بحیثیت قوم اور بحیثیت ملت ناکام رہے ہیں، اور اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے مصطفی تحریک کی قیادت نے ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو سراہنے اور عوام تک ان کی خدمات کو روشناس کرانے کے لیے 40 روزہ مہم کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے حوالے سے چند ضروری گزارشات جو ہیں وہ آپ سے کرنی ہیں۔ تو مرکز نے اس کے حوالے سے جو چیزیں طے کی کہ ان 40 روز میں ہم نے کیسے کیسے کیا کیا کام کرنے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ چیزیں تو آپ کو بذریعہ سرکلر پہلے موصول ہو چکی ہیں اور آپ سب دوست اس پر عمل کر رہے ہیں۔ مزید کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بھیجی جا رہی ہیں مرکز کی طرف سے، انشاءاللہ تعالی 2-3 روز کے اندر آپ کو موصول ہو جائیں گی۔ تو ان کو اس لیے آپ کے پاس بھیجا جا رہا ہے کہ اس مہم کے اندر بھرپور تیزی اور جوش جو ہے لایا جا سکے۔ تو بنیادی طور پر جب ہم یہ چیزیں طے کر رہے تھے تو 2 ٹارگٹ بنائے گئے تھے۔ ایک تو یہ کہ اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، بالخصوص ملت اسلامیہ کو ڈاکٹر صاحب کی خدمات کا احساس اور ادراک کروانا ہے، اور دوسرا ڈاکٹر صاحب کی آخرت کی منازل کے حوالے سے ان کی خدمت میں 10 لاکھ قرآن پاک اور 1 کروڑ درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ تو یعنی ہماری ان سرگرمیوں کو ہم اپنے 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب کے لیے ایصال ثواب اور اس کا جو طریقہ کار ہوگا، اور دوسرا ان کی خدمات کو سراہنے کے لیے لوگوں کو اور بالخصوص عوام تک ان کی خدمات پہنچانے کے لیے ہم نے جو ایکٹیویٹیز کرنی ہیں۔ تو پہلی ہم وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی عوام کو کس طرح ان کی خدمات ان تک پہنچانی ہے اور ان کو اس بات کا احساس کرانا ہے کہ اس ایک شخص نے پاکستان کی اور اسلام کی کتنی بڑی خدمت کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں بلکہ پاکستان کا ہر باشعور شہری یہ سمجھتا ہے کہ حضرت قائد اعظم کے بعد جنہوں نے پاکستان کی تخلیق کو ممکن بنایا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس کی حفاظت کو یقینی بنایا ہے۔ حقیقی محافظ تو اللہ کریم کی ذات ہے، لیکن ظاہری اسباب اور وسائل جن سے قومیں اپنے آپ کو محفوظ کرتی ہیں وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو اس لیے مرکز کی طرف سے جو آپ کو چیزیں بھیجی جا رہی ہیں اس میں ایک خط ہے، خصوصی خط میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ اسے آپ نے جتنے بھی اپنے علاقے کے باشعور صاحب علم شخصیات ہیں، ان میں مشائخ اعظام ہیں، علماء کرام ہیں، خطباء ہیں، MNAs ہیں، MPAs ہیں، صحافی حضرات ہیں، ویسے ایک قلم کار حضرات ہیں،
ان سے آپ بالمشافہ ملیں، ملاقاتیں کریں اور ان کو یہ خط پیش کریں۔ تو اس میں ایک اجمالی سا ذکر ہے ڈاکٹر صاحب کی خدمات کا۔ آپ زبانی تفصیل کے ساتھ ان کو ڈاکٹر صاحب کی خدمات سے آگاہ کریں گے اور ان سے یہ گزارش کریں گے کہ جناب ڈاکٹر صاحب کی ان خدمات کا ہم سب کو اعتراف کرنا چاہیے۔ کوئی لکھ کے کر سکتا ہے تو وہ لکھے، کالم کی صورت میں، کتاب کی صورت میں۔ کوئی بول کے کر سکتا ہے تو وہ اپنی تقریروں کے اندر بول کے ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو وہ خود تسلیم کرے اور اپنے معاشرے کو اس بات پہ آمادہ کرے کہ جناب اس شخص کی خدمات جو ہیں ان کا ہم نے اعتراف کرنا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے محسن ہیں، ان کے احسان کا ذکر کرنا ہمارا ایک اخلاقی اور مذہبی فرض ہے۔ تو اس لیے آپ یوں کریں گے کہ ان میں سے جتنے بھی صاحب رائے لوگ ہیں ان کو اس بات پہ آمادہ کریں، جو لکھ سکتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے لکھیں اور جو بول سکتے ہیں وہ بولیں۔ اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ کے بول سکتا ہے تو وہ وہاں سے بولے، اور نہیں تو وہ کوئی ایسی شخصیات ہیں، مقتدر شخصیات، تو ان کے ویڈیو پیغامات ریکارڈ کر کے ان کو اپنے سوشل میڈیا پہ لگائیں۔ تو اس طرح ڈاکٹر صاحب کی خدمات جو ہیں وہ ہم ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ان کو لوگوں تک پھیلا سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں، لوگوں کو ان کا احساس دلوا سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں بالخصوص جو آپ کا ٹارگٹ ہوگا وہ یونیورسٹیز کے وی سیز اور پروفیسر حضرات، کالجز کے پرنسپلز، تعلیمی اداروں جو ہے سرکاری ہوں یا پرائیویٹ تعلیمی ادارے اتنے بھی، ان کے جو پرنسپل حضرات ہیں ان سے ملاقاتیں کریں، ان تک یہ چیزیں پہنچائیں اور ان سے ریکویسٹ کریں۔ اور بالخصوص تعلیمی اداروں کے اندر ایسی محافل کا انعقاد کیا جائے جہاں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو اور ان کی خدمات کو ان کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔ تو یہ کوشش کریں کہ ہر بڑے شہر کے اندر جتنی بھی زیادہ سے زیادہ تقریبات منعقد ہو سکتی ہوں ان کا انعقاد ممکن بنایا جائے۔ تو ہر ضلع اور تحصیل کے لیول پر جو ہمارے ساتھی ذمہ دار موجود ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اس کو یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک خط بھی آپ کو بھیجا جا رہا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایک معمولی سی ایک رہنمائی مل جائے کہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے وہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو پہلے صفحے ایک معمولی سا تعارف ہے اور دوسرے صفحے پہ 10 مطالبات ہیں۔ ان مطالبات کو آپ خود بھی پڑھیں اور ان کی پوسٹیں مرکز کی طرف سے باقاعدہ شیئر کی جا رہی ہیں، وہ آپ ان کو بھی شیئر کر سکتے ہیں، خود بھی پوسٹیں بنا سکتے ہیں اور پوسٹیں بنا کے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں تاکہ معاشرے کے اندر لوگوں کو اس بات کا احساس ہو اور ہمارے ایوان اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو احساس ہو کہ اس شخص کو ہم نے احسان نہیں چکایا، بلکہ احسان کیا چکانا ہے، ہم بظاہر ایسے لگ رہے ہیں کہ ہم احسان فراموش قوم ہیں، ہم نے ان کو اور ان کی خدمات کو ان کے ساتھی ان کی قبر میں دفن کر دی ہے۔ تو بحیثیت پاکستانی اور مسلمان یہ جو 10 مطالبات ہیں آپ اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، بڑے اچھے ذہن کے مالک ہیں آپ لوگ، جو مزید کوئی اچھا مطالبہ آپ کے اپنے ذہن میں آتا ہو یا کوئی دوسرا ساتھی آپ کو بتاتا ہو اس کی بھی پوسٹ بنائیں اور سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کریں۔ اس کے ساتھ پوسٹر مرکز کی طرف سے ایک بنایا گیا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس پوسٹر کو یہ ایک تو چھوٹا پوسٹر ہے، یہ بہت اچھا اور خوبصورت بنایا گیا ہے، آپ اس کو شیشوں پہ دکانوں کے اندر لگا سکتے ہیں ٹیپ کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑا پوسٹر بھی ہے، وہ بھی ہم آپ کو پوسٹ کر رہے ہیں، یہی پوسٹر ہے لیکن وہ بڑے سائز کے اندر، آپ جو عوامی مقامات ہیں وہاں پر ان کو چسپاں کریں گے تاکہ عام لوگ اور عوام جو ہیں وہ بھی اس کو دیکھ سکیں۔ تو یہ ہیں وہ بنیادی ضروریات اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ ہماری اس تحریک 40 روزہ جو ہماری کمپین ہے اس کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ایصال ثواب کا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اصل فائدہ تو اس سے ہونا ہے، انہوں نے ساری زندگی ہماری بالخصوص پاکستانیوں کی حفاظت میں اپنی پوری زندگی لگا دی، تو ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم ان کو بہترین تحفہ جو ہے وہ ثواب کی صورت میں
اور صدقہ و خیرات کی صورت میں ان کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے جو ٹارگٹ پہلے دن سے متعین کیا تھا، آپ نے اپنے سرکولرز میں پڑھ لیا ہوگا کہ ہم نے 10 لاکھ قرآن پاک ان کا ثواب اور 1 کروڑ درود پاک کا ثواب ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں 19 تاریخ کو آپ کے چہلم کے موقع پر بروز جمعہ 19 نومبر کو ان کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میری آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ اپنی میلاد شریف کی جتنی بھی محافل ہیں وہاں بھی ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کریں اور کوشش کریں کہ وہاں درود پاک جو پڑھا جا رہا ہو اس کا کوئی شمار ہو، اور اگر شمار ہو سکے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ تو ہر محفل کے اندر میلاد شریف کی جو چاہے ہمارے گھر کے اندر ہو رہی ہے، چاہے کسی ادارے کے اندر ہو رہی ہے، چاہے کسی مسجد کے اندر ہو رہی ہے، کسی ہال کے اندر ہو رہی ہے، تو وہاں ڈاکٹر صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوسری صورت جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ جب آپ مذہبی اداروں کے اندر جائیں گے تو ان سے ملاقاتیں کریں گے، ان کے معتمم حضرات سے، تو ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ اتنے بچے روزانہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کے لیے خصوصی طور پہ یہ اس قرآن خوانی کا اور درود پاک کی جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہماری ساتھ چلیں گی تو تب ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ تو اس حوالے سے اپنے 19 تاریخ کو اپنے اپنے اضلاع کے اندر، بلکہ ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر پر آپ نے ایک اچھی تقریب کا انتظام کرنا ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب کی آپ 40ویں کی مطلب 40ویں کا نام دیں گے، اور 40ویں کی تقریب ہوگی جس کے اندر پوری مصطفی برادری اور ملت اسلامیہ کے باقی حضرات موجود ہوں، وہاں ان کے لیے اصحال ثواب بھی کریں اور ان کی خدمات کو اور ان کا اعتراف بھی کریں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کریں۔ تو یہ مختصر گزارشات تھیں۔ آئندہ دنوں میں جو ہے ہم نے اپنی سرگرمیوں کو فوکس کرنا ہے اور ان کے اندر تیزی لانی ہے۔ اللہ کریم ہمارے اس بزرگ کی قبر کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور فرمائیں، خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ بالخیر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا